نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم الحمدللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پہ عطا فرمائی ہے، اور جس کے بعد بہت ہائی سٹیکس ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ سے بچنا اس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور جنت کی طلب کرنا اس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، ان کے دیدار کی طلب ہے، ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی طلب ہے۔ یہ دو بڑے مقاصد ہیں، دوزخ سے بچنا اور جنت کی طلب کرنا۔ اور یہ دو بڑے مقاصد کس طرح حاصل ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کر لی جائے، تو پھر دنیا کی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں نہیں روک پاتی، کیونکہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو گئی ہوتی ہے، دنیا سے نہیں رہتی۔ تو یہ ایک مقدمہ کہہ لیں، انٹروڈکشن کہہ لیں، ایک ریویژن کہہ لیں جو بات ہوئی ہے۔ تھوڑی سی ریویژن ہم اور کرتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہم چلیں تو ہم دین اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور پیروی کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہو۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اہتمام کے ساتھ حاصل کی جائے۔ دین کا علم چلتے پھرتے نہیں کہ چلو مل گیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ ایک تو فرض عین درجے کا علم ہے نا، تو فرض عین درجے کا علم تو حلال اور حرام کا ہے، ٹھیک ہے جی، ایمانیات کا، حلال کا اور حرام کا علم ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ تفصیلات بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دین کا کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا کہ ہماری توجہ اس دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف متوجہ رہیں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، تو ہم کوئی ایسا کام دنیا کی محبت میں نہ کر جائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ تو یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور درست طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے غلط بات سیکھتے ہوں، کہ دین تو یہ چیز ہے، سنت تو یہ چیز ہے، اور وہ نہ ہو۔ اور پھر جو علم ہم نے حاصل کر لیا اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو عمل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہم جو شروع سے بات کرتے آئے ہیں کہ دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانی ہوتی ہے، اس کو تزکیہ کرنا کہتے ہیں۔ تو ہم اسی ہم فلو کے اوپر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے، تو اس کے اوپر ہم نے کچھ سیشن کیے تھے۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، اس میں دو چیزیں شامل ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبین سے بھی محبت کی جائے۔ یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور سنتوں سے محبت ہے نا، اور دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبوبین ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، کیونکہ ظاہر محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس سے محبت کرتے ہیں وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین اس دنیا میں کون ہیں؟ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ اور ہم نے اس کے بارے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تاکید فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کے معاملے میں تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ کہ میرے بعد ان کو برا بھلا مت کہنا۔ اور اس طرح بہت محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے، اور صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سبھی کچھ قربان کیا ہوا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح انہوں نے ہر چیز اپنے قربان کی ہوئی تھی۔ بہت معمولی بات ہے ہجرت کرنا، اس کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو کسی وجہ سے اپنا گھر باہر چھوڑنا پڑے۔ جیسے کچھ لوگ کمانے کے لیے باہر کے ملک پہ جا کے رہتے ہیں نا، تو ان کو بھی ہوم سکنس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ ابھی تو پورا گھر بار پیچھے ہوتا ہے اور سب لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہوم سکنس ہو جاتی ہے۔
تو یہاں تو یہ کہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنے والدین چھوڑ کے، اپنے بچے جو بھی ساتھ مسلمان نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، آسائشیں چھوڑ کے ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے۔ تو یہ ہجرت ہی صحابہ کرام کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کا اخلاص تھا۔ اور اسی طرح انصار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر میں بلایا تو تمام دنیا سے مخالفت لے لی اور مہاجرین کو اپنا بھائی بنا کر رکھا، وہاں پر اپنا مال و دولت، اپنی عزت، شان و شوکت، سب کچھ اپنے آنے والے بھائیوں کے لیے شیئر کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے۔ تو صحابہ کرام کی جتنی تعریفیں کرتے جائیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ مقدس ارواح تھیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین نبی، جو ہے نا شعر کے نعت شریف کا کہ پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ تو یہ خصوصی پیامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کے لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مددگار بنایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق تھا نا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرے ان کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہو سکتی، یا کوئی خامی رہنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ہے جو سمجھنی ہے، جو اچھی طرح بٹھانی ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لوگ تاریخی واقعات نکال کر بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ غلطی ہوگی، یہ غلطی ہوگی، اس کو ہم آخر میں دوبارہ سمرائز بھی کریں گے اس بات کو، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کے اوپر اعتراض کر دیا۔ اتنی بڑی جرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہم آمین۔ بس یہی بات کافی ہے، باقی کوئی ہسٹری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے اندر سے مطلب نکالتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ راہ راست کے اوپر ہیں جو ان ہسٹوریکل واقعات سے صحابہ کرام کو دفاع کرنے کے لیے ہر قسم کے دلائل لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تھے، یہ اصحاب، تو اللہ تعالیٰ کی سلیکشن غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے یہ اصحاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غلط کو اپنا محبوب نہیں بنا سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اور اعتماد شدہ تھے یہ اصحاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو کسی ایسے شخص کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے جس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، کیونکہ جو دوسری محبت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری امت سے ہے۔ تو اللہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خصوصی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ خصوصی دعا عطا فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ خصوصی دعا روک لی کہ میں اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ تو یہ محبت کا عالم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے۔ تو اس میں ہم پہلے حصے کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں ہم ان سے محبت پیدا کریں، ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ان کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم خلفائے راشدین کو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد اہل بیت کو انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر امہات المومنین کی بات ہوگی، پھر دیگر صحابہ کرام جن کے اپنے گروپس بھی ہیں، پھر اس میں اصحاب بدر ہیں، عہد کے ہیں، اس طرح سے پھر مختلف جو بیت رضوان کے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، مختلف گروہ ہیں، لیکن سب کے سب صحابہ مقدس ہیں رضوان اللہ علیہم۔ تو ہم خلفائے راشدین کی بات کر رہے تھے، ہم پہلے 3 خلفائے راشدین کی بات کر چکے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے سے اسلام کے اندر ایک ایسا فتنہ کھل گیا تھا، ایک ایسا فساد کھل گیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ابھی ہم حدیث دیکھیں گے، وہ وعید آ گئی تھی کہ مسلمانوں کے بیچ میں تلوار رکھ دی جائے گی۔ جب تلوار رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، کیونکہ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، تو پھر بڑوں بڑوں کی عقلیں حیران رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کس طرف جانا چاہیے، کس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام بھی، وہ اتنی کنفیوژن کا عالم تھا کہ کچھ صحابہ کرام تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں، ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو ہم یہ وقت جو ہے یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے گزار دیں گے، کسی کا ساتھ بھی نہیں دیں گے نا۔ اتنی زیادہ کنفیوژن پھیل گئی تھی۔ حدیث شریف کیا تھی؟ حدیث شریف یہ تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دفاع کے لیے باغی جو آئے تھے مصر سے، ان سے جنگ نہیں کی، کیونکہ وہ اسی تلوار رکھے جانے سے ڈرتے تھے کہ مسلمانوں میں ایک دفعہ تلوار رکھتی گئی تو یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ تو فرماتے تھے کہ میں اپنی وجہ سے اس تلوار کو نہیں رکھوں گا، لیکن باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے وہ تلوار رکھ دی۔
ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر اختلافات شروع ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کی کیا نوعیت تھی۔ اس میں جو جنگ جمل ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو وہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اختلاف دور ہو گیا تھا۔ لیکن پھر سازش یہ ہوئی کہ جب اختلاف دور ہو گیا اور صلح ہو گئی، تو رات کو جو سازشی لوگ تھے انہوں نے دوسرے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ دونوں لشکر میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ صلح ہو، تو انہوں نے جب حملہ کر دیا تو پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال کے ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے اور نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی۔ تو بہرحال وہ تو بعد میں بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوگی۔ جنگ جب ختم ہوئی اور بہت محبت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو انہوں نے رخصت کیا، تو وہ معاملہ تو وہیں ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ایسے بڑھے، اس کے بعد جنگ کی نوبت آ گئی۔ تو ان کو جاننا ضروری ہے، اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ دونوں صحابی تھے اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقام بہت اونچا تھا۔ ان کی اختلافات کی وجوہات کیا ہوئی؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو پہلے بات کی ہے کہ یہ جنگیں اجتہادی اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن یہ اجتہادی اختلاف خدا نخواستہ کوئی دین کے اصولوں کے اوپر نہیں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ دین میں یہ اس طرح سے ہے، دین میں یہ اس طرح سے ہے، کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، نماز اس طرح پڑھنی، نماز 5 وقت فرض ہے یا 4 وقت ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ دین کے اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ دین کے نفاذ کے طریقے اور جو وقتی ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر اختلاف تھا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے درمیان جو جو بڑی وجہ تھی نزاع کی، اختلاف کی، وہ کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لے لیا جائے۔ تو قصاص ایک شرعی حکم ہے اور اس قصاص کی امپلیمنٹیشن کے اوپر تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ یہ دین کا نفاذ ہے۔ اب کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے، اس پہ دونوں کا ڈفرینس تھا، دونوں کا اختلاف تھا۔ امپلیمنٹ کیا جائے اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، قصاص لینا چاہتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مطالبہ تھا قصاص لیا جائے، لیکن کس طرح اور کب لیا جائے اس بات پہ اختلاف تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد، خلافت کو مضبوط کرنے کے بعد قصاص لینا چاہیے، کیونکہ فوراً قصاص لینے سے خلافت اسلامیہ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ مصر کے اندر، مصر ایک بہت بڑا علاقہ تھا اور قصاص مصریوں سے لیا جانا تھا، تو وہاں بغاوت ہو سکتی تھی، اور جب خلافت کمزور ہوتی، ٹکڑوں میں بٹی ہوتی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے اندر الگ ہیں، علی رضی اللہ عنہ الگ ہیں، اور مصر سے بھی لڑائی ہو جائے تو مسلمانوں کے اندر کمزوری آنی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ پہلے خلافت کو مضبوط کر لیا جائے، اس کے بعد پھر قصاص لیا جائے، تاکہ کسی کو مزید بغاوت کرنے کی ہمت نہ پڑے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ قبیلے سے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، تو ان کے اوپر پریشر بھی تھا اور غم بھی تھا۔ تو ان کا یہ تھا کہ اگر اس وقت قصاص نہیں لیا گیا تو یہ جو لوگ ہیں، جو باقی لوگ ہیں، یہ بہت جری ہو جائیں گے، بہت دلیر ہو جائیں گے، اور یہ باقی صحابہ کرام کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو اشتہاد تھا اس کے اوپر ان کا طبعی غم بھی شامل تھا، طبعی جذبات بھی شامل تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی طبعی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلی مرتبہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے اپنے دونوں بیٹوں کو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مارا بھی تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا۔ اور پھر جا کے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو جسم مبارک تھا شہید ہوا ہوا، اس کے اوپر اس طرح لیٹ کر رونے لگے کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی رو رو کے اپنی جان دے دیں گے یہاں پہ۔ تو اتنی محبت تھی ان کو، لیکن کیونکہ وہ چوتھے خلیفہ تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریٹو ایکیومن زیادہ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مطلب انتظامی بصیرت زیادہ دی ہوئی تھی۔ تو اس لیے ان کا فیصلہ آج بھی ٹھیک لگتا ہے کہ پہلے خلافت کو مستحکم کر کے پھر ان شرارتی باغیوں کو پکڑنا تھا۔ تو یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس وقت، شاید اس لیے کہ ان کے پاس فوجی قوت کافی تھی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ کیوں نہیں باغیوں کو پکڑنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ فوجی قوت نہیں تھی اس وقت، تو یہ اگر مل جاتے آپس میں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا اور پھر خلافت مستحکم ہو جاتی۔ تو یہ صرف اجتہادی اختلاف تھا، اور اس میں ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھتے ہوئے اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد غلط تھا،
لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گناہ اس میں کوئی نہیں تھا، اجتہادی فتویٰ، اور اجتہاد میں گناہ نہیں ہوتا غلط ہونے کے اوپر بھی۔ تو یہ اختلاف بڑھتا گیا اور جنگوں تک بات پہنچ گئی، مگر یہ بات کے سارے علماء کرام، سارے مشائخ، سارے اولیاء کرام یہ کہتے رہے کہ ان جنگوں کی بنا پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کے اوپر بھی تعان کرنا شریعت شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ آخرت کے لیے وبال ہے۔ ایک بات اور بہت سمجھ کے رہنا چاہیے، بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے تقدس اور ان سے محبت کے معاملے میں قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو قرآن شریف نے صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹس دیے ہوئے جو ہم ڈیٹیل میں پہلے اس میں دیکھ چکے ہیں، لیکچرز کے اندر پہلے سیشن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ کتنی آیات جو ہے وہ صحابہ کرام کے تقدس کے بارے میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دیکھی ہیں جس میں وہ ان سے محبت کرنے کا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت کی یہ حفاظت کے ضامن ہے۔ تو ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح حکم موجود ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تعان کا نشانہ نہ بنانا، ٹھیک ہے، تو بس پھر ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے کسی صحابی کو برا مت کہنا، چاہے تم یہ بھی سن لو کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری انتہائی جہالت ہوگی اور انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یعنی ان لوگوں کے اوپر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے تھے ان کے اوپر ججمنٹس پاس کریں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، تاریخی واقعات کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لینا، نعوذ باللہ یہ کہنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحیح فیصلے نہیں کیے، یا یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت صحیح فیصلے نہیں کیے، یہ ان دونوں سے اپنے آپ کو زیادہ متقی سمجھنا ہے کہ ہم زیادہ متقی ہیں، ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، اگر ہم ہوتے اس وقت ہم مشورے دیتے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ تو دیکھیں نا، انتہائی نہ سمجھے کی بات ہے کہ صحابہ کے کرام کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھا جائے اور زیادہ متقی سمجھا جائے، اور ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کی سمجھ بوجھ دی ہوئی تھی، جنہوں نے کے بعد میں امارت اور خلافت چلائی، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے صحیح نہیں چلائی، ہم بتا دیں کیسے چلا دیتے، اتنی بڑی نالائکی ہے۔ اور یہ کہنا کہ انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے نعوذ باللہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کی، یہ تو بہت ہی بڑا اعتراض ہے اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہ اعتماد کے اوپر۔ تو بس اس بات کو اچھی طرح پکڑ لیں، تو اس کے بعد شیطان جو بھی وسوسہ دل میں ڈالے گا وہ ضرور ڈالتا ہے، شیطان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے خلاف دل میں ضرور وسوسہ ڈالتا ہے، کسی تاریخی واقعے کو آپ پڑھ رہے ہوں گے تو فوراً وسوسہ ڈال دے گا یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو اصل میں ہمارے اپنے دل کے اندر جو بری باتیں چھپی ہوتی ہیں نا، تو وہ ہم صحابہ کرام کو اس طرح سے سمجھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ہوتے تو ہم دنیا کی خاطر یہ کام کرتے، تو ہم کہتے ہیں انہوں نے بھی دنیا کے لیے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بس اس میں حدیث اور قرآن کو یاد رکھیں تو بچت ہے، اور اگر صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور ان کے گستاخوں کو پسند نہیں فرمائیں گے، یہ بات یاد رکھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے فرمائیں گے؟ تو پھر آخرت تباہ ہونے کا خطرہ ہے بہت زیادہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس فتنے میں پھنسے ہوئے ہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ اب ہم تھوڑا سا علی مرتضیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ خلافت خالی رہی، کسی کی پاس حکومت نہیں تھی مسلمانوں کی، پھر مہاجرین اور انصار کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول فرمائی۔ تو یہاں یہ تو معلوم ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت لینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ان سے بہتر کوئی موجود نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے ذمہ داری کے طور پہ اس کو لے لیا، ٹھیک ہے، جان نہیں بچائی کہ چلے مجھے کیا ہے، پھر ہوتا جو ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے خود تو شہید کیا خلیفہ کو، ٹھیک ہے جو، لیکن نہیں، محبت میں، امت کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کی محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قربانی قبول کر لی، وہ بہت زاہد صحابہ میں سے تھے، مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت زیادہ سادہ، صرف ضرورت کے تحت کماتے تھے، ضرورت جتنا، اور اس سے اوپر بالکل نہیں لیتے تھے، کوئی کام بھی نہیں، صرف عبادات کے اندر ہوتے تھے، اور
سلاسل بھی جو ہے وہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے اندر اس عظیم فساد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی۔ اب تھوڑے سے ہم فضائل دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دکھانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہر جگہ چلتی ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی عیسوی کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ یعنی حضرت ابو طالب کی بہت زیادہ اولاد تھی، اور ان کے اس زیادہ اولاد کو دیکھتے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کچھ بچے ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں تاکہ ان پہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا تھا۔ تو بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی۔ اور جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بھی جس جس کا تعلق ہوا تو اتنی مبارک اور پرنور ذات تھی کہ وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دودھ پلانے کے لیے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئیں اپنے گھر میں، تو کیسے پورے قبیلے کے اندر مشک کی خوشبو اور برکتیں پھیل گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو بچوں میں، مردوں میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ایمان لے آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی آپ نے۔ ایمان لانے کا واقعہ یہ تھا کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا غالباً، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے کبھی اس طرح دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی، فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس پہ وہ تھوڑے شش و پنج میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابو سے پوچھوں گا، یعنی ابو طالب سے پوچھ کے میں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت منظور نہیں تھا، حکم نہیں ہوا تھا کہ یہ بات باہر نکلے۔ تو فرمایا کہ تم کسی سے مشورہ مت کرنا، تمہارا دل چاہے تو تم اس طرف آ جانا، غور کر لو اس پہ۔ تو غور کرنے کی نوبت نہیں ہے، بس وہ ایک رات بیچ میں گزری، اگلی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دل اللہ تعالیٰ نے اس طرف پھیر دیا، اور وہ ایمان لے کر آ گئے۔ جب کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ خفیہ دعوت چھوڑ کے اب کھلے عام دعوت دیں اپنی نبوت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور اعلان کیا نبوت کا آپ نے۔ تو اہل مکہ نے اس وقت بات نہیں سنی، اس کی تفصیل ہے، لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر صرف 15 سال تھی، کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس وقت بیمار بھی تھے وہ، کہ گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے، اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا بازو اور دست بنوں گا، اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ 3 دفعہ واقعہ، اور 3 دفعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 2 یا 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی ان کا یہ عزم اور حوصلہ تھا۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر اعتماد کا یہ عالم تھا، کیونکہ آپ کے پاس مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، ہجرت کا حکم آ گیا تھا۔ تو امانتیں واپس کیے بغیر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اسی لیے تو وہ صادق و ربی مشہور تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ایک تو میرے بستر پہ لیٹ جائے، اور کیونکہ معلوم تھا اس وقت کفار حملہ کریں گے، اور اس کے بعد امانتیں لوٹا کے پیچھے پیچھے آ جائیے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ بے خوف و خطر لیٹ گئے، حالانکہ معلوم تھا کبھی حملہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جو ویسی پرسکون نیند پھر کبھی نہیں آئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کی علامت ہے۔ تو اس خطرے میں بھی لیٹے رہے، اور محبت تھی، اور پھر امانتیں واپس کر کے تیسرے دن ہجرت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔
سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور پھر ایک تاریخ رقم کر دی بہادری کی اور شجاعت کی۔ اور غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا، اور وہ اس لیے کہ اہل بیت کی حفاظت و نگرانی مقصود تھی، تو آپ کو کہا کہ مدینہ منورہ میں ہی رہے، تو اس کا ان کو قلق تھا، بہت افسوس تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کا اعزاز بلند کیا کہ علی، تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، اور یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تم نبی نہیں بن سکتے، لیکن اس طرح تعلق ہمارا آپس میں ہے۔ تو آپ خوش ہو گئے تھے اس کے بعد۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی باتیں تھیں، ہم انشاءاللہ تھوڑا اور بھی دیکھیں گے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کیا اسباق بتائے گئے، تو اس میں وہی والدین کا احترام، جس نام جواد صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے والدین کے اکرام، ان کی قدر، ان کا ادب، ان سے محبت، ان چیزوں کے بارے میں بتایا۔ تو سب لوگ اس سیشن کو دوبارہ ضرور سن لیں، اور یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زندگی میں ایسی برکات آتی ہیں، ایسی برکات آتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ مسائل اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں جو ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کانپ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اتنی مشکل میں یہ لوگ ہیں، اگر ہمارے اوپر آ گئی تو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ آس پاس دیکھیں نا، لوگ کیسی کیسی مشکل میں ہیں، لوگ اپنی اولادوں کی طرف سے کیسی تکلیف میں ہیں، لوگ اپنی بیماریوں کی وجہ سے کیسی تکلیف میں ہیں، لوگ معاشی مسائل کی وجہ سے کیسی تکلیف میں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے اور ہم پر اپنا رحم فرمائے، آسانی اور رحمتیں جاری رکھے ہمارے اوپر۔ ہم ان میں سے کسی ایک چیز کا ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا ہوا ہے۔ تو ایک سند یہ ہے، ایک سرٹیفائڈ طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم والدین کے ساتھ، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے، صرف ان کی بات، گناہ گاری والی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کے علاوہ ان کے ساتھ محبت سے، شفقت سے اور عاجزی سے پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ بس غلطیاں ڈھونڈتے رہیں ان کی، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کہ یہ کفار سے مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ مسلمانوں میں تو بڑوں کا ادب ہوتا ہے، بڑوں کی غلطیاں نہیں ڈھونڈی جاتی، بڑوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کی اچھی باتیں دیکھی جاتی ہیں اور اچھی باتوں پہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ بڑی بری باتیں دیکھ کر ان کو ڈونٹ سمجھ کے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اپنے اندر یہ بری بات پیدا نہیں ہونے دینے دی، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے پیچھے پڑ جائیں، ان کی تنقید کریں، ان کو برا بھلا کہیں۔ تو والدین کے لیے ادب، احترام، محبت، ان کی قدر، یہ انسان کی زندگی کو آسان اور آسائش اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی مت دو اور کسی نے کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرنے کی صورت میں ہو۔ تو اس کے آگے بھی نصیحتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صحابی کو، لیکن یہ ہم دیکھ لیں تاکہ ہمارے اندر یہ چیز بیٹھ جائے۔ تو یہ جو یہاں پہ لفظ تھا وہ سب کا لفظ تھا، گالی اس کا ترجمہ کر دیا کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو، اصل ترجمہ یہ ہوگا۔ تو اس کے بعد جن صحابی کو یہ نصیحت کی گئی تھی وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی جانور یعنی بکری وغیرہ کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بڑے آرام سے کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی رشتے دار کو، کسی دوست کو، کسی ٹیچر کو، کسی کو، کسی محلے والے کو، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اس میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے اور واقعتاً موجود بھی ہے تو ہمیں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم اس کو چھپا لیں، اس کا تذکرہ باقی لوگوں سے نہ کریں اور اپنے اندر وہ نہ ہونے دیں۔ تو بات اس میں نکلی تھی جو خندہ پیشانی سے بات کرنے کی بات ہو رہی تھی حدیث شریف میں، خندہ پیشانی سے بات کرنے کو ایک معمولی نیکی نہ سمجھو، تو یعنی نیکی تو یہ ہے۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ جو کلام کی سنتیں ہیں ان کو دیکھا جائے تاکہ پتہ چلا جائے کہ دوسرے لوگوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس میں دیکھا تھا کہ مناسب بلند آواز کے ساتھ بات کرنا، اتنی بلند بھی نہ ہو کہ اگلے کو تکلیف ہو، اتنی کم بھی نہ ہو کہ سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے، پورے الفاظ کے ساتھ کلام کرنا، الفاظ کاٹنا نہیں۔ آج کل جلدی جلدی بولنے میں یہ ہو جاتا ہے، اور توجہ سے آدمی بات نہ کرو تب بھی یہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ تھکن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ الفاظ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جب سے ہم نے یہ روایت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل نصیب فرمائے۔ تو اور ہم سب کو عمل نصیب فرمائے اس میں کہ ہم الفاظ صاف صاف بولیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے لوگ کہیں کتنا اچھا بولتا ہے، نہیں، اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے، ان کا ایک حکم پورا ہو جائے۔ آج ہم ایک نئی بات دیکھیں گے گفتگو کے آداب میں، گفتگو صاف اور ٹھہر ٹھہر کے ہو، یعنی صرف الفاظ ہی صاف نہ ہو بلکہ مضمون بھی گڑبڑ نہ ہو رہے ہوں، تو مخاطب کو معلوم ہی نہ ہونا تھا کہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ عموماً جو بے مقصد گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر آدمی کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔
تو مشائخ تو یہ باتیں اس لیے اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر تو اس وقت یا علماء کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پہ مضامین نازل ہو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مضمون کسی سننے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کوئی کسی اور سننے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ ان مضامین کو روکیں نہیں، ٹھیک ہے، جب وہ آ رہے ہیں تو ان کو بیان کرتے چلے جائیں۔ لیکن جب ہم دوسری باتیں کر رہے ہیں، دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اور بات کر رہے ہیں، کوئی خاندانی مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو پہلے سے پلان کیا ہوا ہو کہ ہم نے کیا اسٹانس لینا ہے اور کتنی بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، بےمانی بات نہ ہو، مبہم بات نہ ہو، غیر واضح بات نہ ہو، فضول گفتگو نہ ہو۔ تو اس میں ہم نے احادیث تو دیکھی نہیں، گور صاحب نے بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، اور پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضولیات ہوتی تھیں اور نہ کوتاہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، کا کیا مطلب ہے کہ ہر مضمون الگ الگ پہچانا جاتا تھا کہ اب یہ بات کی ہے اور اب اس چیز کے اوپر بات کی ہے۔ اگر بات کوئی سمجھانے والی ہے تو ذہنی سطح کا خیال رکھ کے آدمی بات کرے، اور ضرورت ہو تو بات کو دہرائے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مرتبہ اس پہ ضرورت تین تین مرتبہ بات کو دہراتے بھی تھے تاکہ لوگوں کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو 3 مرتبہ اگر کسی بات کو دہرانا چاہیں تو ضرورت ہو اس کی، تو سنت کی نیت کر کے 3 مرتبہ دہرا لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، وہ یقین جانیں کہ ہم لوگوں کو اپنے زمانے میں اتنے مواقع میسر نہیں تھا، اب تو انٹرنیٹ ہے، ہر جگہ ہر چیز موجود ہے، تو انفارمیشن بڑی تیزی سے آگے پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس عمر میں آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے کا موقع مل جائے، اور اس کو ذریعہ بنائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیوست کرنے کا۔ آج ہم نے بڑی اہم 2 باتیں دیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لیے آسمانوں اور زمینوں میں سب سے زیادہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، ٹھیک، مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو تمام کائنات کر رہی ہے، کیا اس کی بات نہیں ہو رہی؟ مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ تعریف آسمانوں میں زمینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے تو ان کی تعریف کیسے نہیں ہوگی، کیونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا نام محمد رکھا گیا، یعنی جس کی تعریف کی جائے، اور دوسرا نام آپ کا آپ کی والدہ نے احمد رکھا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں، ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہ کرے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام مخلوقات سے زیادہ محبت اپنی نصیب فرمائی، یعنی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لحاظ سے آپ کا نام احمد ہوا کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اور یہ نام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھے، نہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کے کسی کے بھی یہ نام نہیں تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ جیسی شان اور خصوصیات اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی پیدا نہیں ہوا، اور آئندہ آنے والے بھی یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہوں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے قابل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے قابل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہوگا۔ تو یہاں سے کیا دیکھا کہ سارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا بن رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہے۔ اور آخری بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور ان کی یہ خصوصیات، یہ ان کی نورانیت، یہ ان کی برکتیں ان کے بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو ایک کتاب حدیث شریف کی جس کا نام ہے النبی الخاتم، اس کے اندر انہوں نے بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا،
جبکہ حقیقتاً یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہلمہ کے پورے خاندان و قبیلے کو پالا، جہاں برکتیں آ گئی تھیں، قحط دور ہو گئے تھے، اور ہر جگہ نور پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔